پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے، اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے. آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہی عراق الاپ رہا تھا، کرپشن، مافیا. ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کا حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں. وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا. یہ کس قسم کا احتساب کا نظام ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، ایک پاکستان. لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے. رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے. اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں این آر او نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا، اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود. لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو. قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی. اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں. آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں،
وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں. ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو گرایا جائے. ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں. اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے، انتخاب ہوں گے. ہم انتظار کریں گے اور عوام خود آپ کو لات مار کے باہر نکالیں. عوام آپ کے ایم این ایز کو گلا سے پکڑیں گے. آپ آپ کے ایم این ایز کا ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل بلا کے دکھائے. آپ ان سے پوچھے، اپنے ممبر سے پوچھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا معیشت ترقی کر رہا ہے. آپ کیا اپنے علاقے میں جا کر اس نعرہ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے؟ وہ خود آپ کو جواب دیں گے. ہم عوام کی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد میں ہو، یا چاہے وہ بیلٹ باکس پہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کے ظلم کا حساب لے گا. ہم بس 3 اور ٹاپکس کو جلدی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا. ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں، جس طریقے سے ایک قسم کا بریفنگ بلایا گیا فارن آفس میں، جس پہ میرے خیال میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے. وہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا، جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقف ہے، پالیسی ہے، جو ماضی میں کسی ایک فون کال پہ طے ہوتا تھا، نہ پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا، نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا، ایسا اب نہیں چلے گا. پارلیمان کو آن بورڈ لانا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو، یا اسپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے، وہ ایسے ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے، جو بھی آفیسز، جو بھی وزارتیں اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے آئیں، پارلیمان کے نمائندے کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا پالیسی کیا ہوگا. ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن آرڈیننس. جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی آپ سوچے وفاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے سامنے نہ جائیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں پہ اپوزیشن کے جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن کرو. وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، دھاندلی کروانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو سب سے خطرناک طریقہ نکالا ہے دھاندلی کے لیے، وہ یہ آرڈیننس الیکٹورل ریفارمز پہ، آرڈیننس الیکشن لا پہ. آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے دوران انہوں نے سینٹ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، دھاندلی کرنے کی کوشش کی، عین وقت میں ایک آرڈیننس لا کے ترمیم لانے کی کوشش کی، مگر الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا، قانون پہ سٹینڈ لیا، آئین پہ سٹینڈ لیا، اور ان کو دھاندلی کرنے نہیں دی. اب ایک بار پھر اس حکومت نے
इलेक्टोरल लॉज में तरमीम ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए हैं। इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस और कानून पे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि इलेक्शन लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू तरमीम लाया जा सकता है, तो जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, अगर आप जबरदस्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बड़े मिन्नत और मेहनत के साथ पास करेंगे, तो रातों रात उस पार्लियामान को डिसॉल्व करने के बाद सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस निकालेगा कि अगला इलेक्शन फेसबुक लाइक से चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है, बुखारी साहब ने ये राजा परवेज अशरफ साहब, शरी रहमान साहिबा को इलेक्शन कमीशन में एक डेलीगेशन में भेजूंगा और हमारा मौक़िफ़ उनको समझाएंगे कि क्यों उनको एक स्टैंड लेना चाहिए और हुकूमत का इस बिल्कुल धांधली करने की जो कोशिश है इसको नाकाम करना चाहिए। और जो आखिर बात मैं ज़रूर इस पे जोर देना चाह रहा हूँ, आज़ादी सहाफ़त पे, बोलने की आज़ादी पे जिस तरीके पे हमले हो रहे हैं, पता नहीं कौन इतना जोश और जज्बा में आया है आजकल। लेकिन ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस है, ये ज़िया उल हक की तरह मीडिया को स्ट्रैंगल करना चाह रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका मुखालफत करते रहेंगे। और जहाँ तक चाहे वो असदूर साहब का जो हमला है, या जिस तरीके से आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब और दूसरों के खिलाफ अदालतें के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू दबाया जा रहा है, पिटिशंस डाले जा रही हैं, उसका हमने मुज़ाहमत भी की है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, ये जो टैक्टिक्स है, वो हुकूमत वक्त को एक्सपोज करता है, वो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी को, इनसिक्योरिटी को, कि वो किसी का व्लॉग बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का हार्ट टॉक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये चीज़ें जमहूरियत में, एडवांस मुल्क में आप ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट करते हो। हर किसी को ये आज़ादी होना चाहिए कि अपना ख्याल का इज़हार करे, अपना मौक़िफ़ इज़हार करे। और आपका हक है, 100% हक है कि अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसी अंदाज में जवाब भी ज़रा दे दें। लेकिन अगर आप फोर्स को और डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स को अपनाएंगे तो कोई आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉइंट्स थे जिस मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और अब हम आपके सवालात का जवाब देंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो वन बाय वन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब को वो माफ कर दे कि वो कंडक्ट करे हमारा। आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये इशारा कर बात की और मीडिया में भी ये बात आई है कि क्या प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ताकतवर इदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं? नहीं, ताकतवर, ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे है कि आप कितना ताकतवर इदारा आप समझते हो कि आसफा भुट्टो जरदारी है। वो किसी अहम या किसी इदारा की तरफ से ये ना पैगाम आया है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान में अब हम हैं, सदर जरदारी साहब मौजूद है, और चाहे आसफा बीबी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बख्तावर साहिबा हो, हम काफ़ी देर से, आज से नहीं, इलेक्शन से, जब ये इश्यूज़ इतना पॉइंट पे आ ही नहीं थे, हमारा मौक़िफ़ था, हमारा ज़ोर था और ज़ोर है कि सदर जरदारी साहब सिर्फ़ और सिर्फ इलाज के लिए वो इलाज करवाए, अपना सेहत को ठीक करे। आप ये हर किसी का, इंसान का हक होता है, और सदर जरदारी साहब का रिकॉर्ड है, वो हर साल जाके इलाज करके, टेस्ट करके वापस आता था। 3 साल हो चुके हैं जो कोई एक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मगर सदर जरदारी साहब ज़ोर और
دے رہا ہے اپنا موقف پہ جو 3 سال میں تبدیل نہیں ہوا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے ہے. کوئی کیس جب بنا نہیں یا یہ انویسٹیگیشن یا ایٹسٹرا اس پوائنٹ پہ نہیں آئے تھے اور ہم صرف یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تھا، تو صدر زرداری صاحب آج تک کسی کورٹ کے سامنے بھی نہیں گیا ہے، کسی اپلیکیشن بھی نہیں دیا ہے کہ وہ اس نے نہ، اور اس نے کبھی باہر جانے کا خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اپنا ملک مشکل میں ہے، اپنے عوام مشکل میں ہیں. اگر عوام مشکل میں ہے تو صدر زرداری صاحب ان کے ساتھ رہنا کو پریفر کر رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم سربراہ کی جانب سے دوبارہ استعفوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. 2002 میں بھی ایک ایل ایف او بنی تھی جس میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اکٹھی تھی، جس کے بعد صرف پیپلز پارٹی رہ گئی، باقی ساری جماعتیں نکل گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ پی ڈی ایم استعفوں کی جانب آتی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو باقی جماعتیں بھاگ جائیں گی اور پیپلز پارٹی اکیلی رہ جائیں گی؟ دیکھو، ایک تو میں سمجھتا ہوں اگر استعفیٰ میں یہ لوگ سچے تھے تو اس دن استعفے دیتے، اگلا دن استعفیٰ دیتا جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے بعد سپوزڈلی ان کے بعد ہم نہیں مان رہے تھے، تو انہیں استعفیٰ کی وجہ سے ہم وہ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹے، تو اسی دن وہ استعفے دیتے اور اپنے لانگ مارچ کے لیے نکل جاتے نا. تو ابھی بھی اگر استعفیٰ کی سیاست ہی کرنا ہے انہوں نے تو پھر ان کو اب تک دینا چاہیے تھا اور ابھی بھی دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے دیکھا ہے، پورے قوم کو پتہ ہے کہ نمبرز تو ہے، اگر آپ نے حملہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، بزدار صاحب کے خلاف، پھر عمران خان کے خلاف، تو وہ نمبرز ہے. تو اس صورتحال میں استعفیٰ دینا اور عدم اعتماد نہ لانا حکومت کا سہولت کار بننے کی متبادل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، جمہوری انداز میں سیاست کریں، اور اگر آپ جمہوری انداز میں ان کو گرا سکتے ہیں گرائے. اگر آپ کا کوئی احتجاج ہے، کوئی پوائنٹ ہے، تو 3 سال جو ہے ملک اور قوم استعفوں کا سن رہے ہیں، وہ تھک گئے ہیں. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کیا آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، معیشت صحیح چلے، جمہوریت صحیح چلے، نظام صحیح چلے، تاکہ ان کے مسائل کا حل نکلے. صاحب، آپ نے اپنے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انتخابات کے ذریعے عوام اس حکومت کو نکال باہر کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے کے لیے 5 سال پورے کریں گے، نہیں، میں انتخابات ہوں گے. سر آپ اپنا لفظ میرا وہ میں نہ وہ میں یاد آ رہی. میں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیز میں وہ ہمت نہیں ہے، ورنہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ اس چیلنج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر جتنا میں سورٹ آف کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ پارلیمان کے تھرو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پارلیمانٹیرینز کی ووٹ کی طاقت سے، میں اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے، ٹائم سے پہلے، ٹائم سے بہت ہی پہلے یا ٹائم پہ، جب بھی الیکشنز ہوں گے، پاکستان کے عوام ان سے حساب لیں گی. آپ نے بائی الیکشنز میں صرف ایک ٹریلر دیکھا ہے. اگر کراچی کی بائی الیکشن میں وہ جماعت جو سو کالڈ صاف و شفاف 2018 کے الیکشنز میں نمبر 1 پوزیشن آتا ہے، فیصل وابڈہ صاحب کو منتخب ہو کے اسمبلی بھیجتا ہے، اور 2 سال کے اندر بائی الیکشن ہوتا ہے اور وہ نمبر 1 سے لے کے 6 نمبر پہ پہنچتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے لیے ایک ٹریلر ہے کہ عوام کیسے ان سے حساب لیں. جی مشوان صاحب. ہم تو ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اچھے الفاظ سے
बात करेंगे, और उसके लिए जमात के लिए रिस्पेक्ट इसलिए है कि हमारा 3 नस्लों से एक ताल्लुक़ है और एक तरीके से हम सियासत करते आ रहे हैं। मौलाना साहब JOIF के सरबराह का हक़ है कि वो अपना मौक़िफ़ जो भी हो, अपना परसेप्शन जो भी है हो, वो रखे, और मेरा हक़ है, और मैं जानता हूँ आप सबको शायद नज़र आ रहा है कि हमारा कोई नाजायज़ फ़ायदा तो हुकूमत से तो नहीं है, और मेरे जमात में ऐसे कुछ लोग तो हैं, उनका हक़ भी है कि वो भी राय रखे। तो उनका राय ये है कि हुकूमत के असल सहूलतकार वो है जो इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ न ठीक करके लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। वो समझते हैं कि हुकूमत का असल सहूलतकार वो हैं जो अदम एतमाद का नंबर्स पंजाब में हो और वो ना करे। हुकूमत का असल सहूलतकार वो है कि अदम एतमाद के नंबर्स वफाक में हो, नेशनल असम्बली में हो, मगर वो ना करे। उनका हक़ है कि वो अपना राय रखे, और मेरे अपने पार्टी लोगों के, पार्टी मेंबर्स के हक़ है कि वो अपना राय रखें। अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान के अवाम ये फ़ैसला करेंगे। बिलावल साहब ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो हम ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। क्या आपसे कोई रब्ता किया गया जब बजट पेश होगा, पीपल्स पार्टी साथ होगी अपोजिशन की? जहाँ तक आई थिंक ये सब भी आपके सामने है, हम नामुनासिब रवैया का बावजूद नून लीग के, दूसरे कोई जमातों के, उनका नामुनासिब रवैया के बावजूद यही वजह के लिए बजट आ रहा है। अवाम का मुआशी जो मुश्किलात हैं वो हमारा अना की से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जो अवाम मुश्किल में और दुख में और परेशानी में है, सब हमारा जो भी आपस में अपोजिशन जमातों के सियासी इश्यूज़ होंगे वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इनके इंसल्ट्स के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के खाना के दावत पे इसलिए किया था कि हम अवाम को इन मुआशी मुश्किलात से अपने डिफरेंसेस के बजाय निकालें। अनफॉर्चुनेटली उस डिनर के बाद नून लीग के कुछ ओहदेदारान ने हमें नहीं, हमारा होस्ट को इंसल्ट किया और पब्लिकली इंसल्ट किया। ये कैसे आप लगता है आपका हमारा तहजीब में, हमारा सकाफत में, हमारा कल्चर में कि मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका खाना खाऊँ, और अगला दिन आपके ही लोग कुछ ऐसे बयानबाजी करें। मगर आज भी मैं कह रहा हूँ, इनके नखरे के बावजूद, इनके टेंट्रम्स के बावजूद, कि पार्लियामान की हद तक, इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूँ मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। बजट के दिन वो आके वोट तो देंगे। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि अभी नून लीग की जानिब से भी ये जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करें। इसके अलावा ये भी बातें हो रही हैं कि 2 साल रह गए तो हुकूमत को बाकी टाइम दिया जाए अपने साथ रहने। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है कि क्या आप भी इंतजार करेंगे? और दूसरा जरदारी साहब यहाँ पे मौजूद है, उसके हवाले से भी सियासी काफ़ी मैं शुरू करता हूँ सदर ज़रदारी का यहाँ होने की वजूहात का। सदर ज़रदारी साहब जब सदर ज़रदारी साहब का मेडिकल बेल हुआ तो वो इधर से हुआ था, और उन्हीं डॉक्टर्स के साथ वक्तन सदर ज़रदारी साहब का फिर से चेकअप होता है, और उसी चेकअप के लिए सदर ज़रदारी साहब यहाँ है। ऑब्वियसली जब यहाँ है और मौका है कि हम यहाँ बैठ रहे हैं तो हमारे पार्टी दोस्तों एक्सेट्रा सलाम दुआ के लिए तो आ रहे हैं। बट असल वजूहात के हम सदर ज़रदारी साहब क्यों इधर पहुँच रहा है वो ये साहब ये बताइएगा कि मोहतरमा शहीद का करने के अलावा आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात जो है
مجھے تو اوکے جہاں تک وہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس پہ میں ایک فرسٹریشن کا اظہار اور حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کہ یہ ایسے کیا ہے کہ وہ جو بھی جرم کریں سزا بھی ملے 10 سال بعد معافی آ جاتا ہے. ہمارا تو آپ پر چلے آج بھولے یہ کیسز بھولے, آج کا صورتحال بھولے. ہم نے صدارتی ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کہ آپ نے اس ادارہ نے ایک جوڈیشل قتل کیا تھا, اس کو ذرا درست. ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں, وہ پرسیو نہیں ہوتا. وہ لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے کارکن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی کورٹ نے کسی کو سزا یافتہ کر دیا وہ باہر جا سکتا ہے, لیکن جس پہ جھوٹا الزام ہے, جو کنوکٹڈ نہیں ہے, جو آج تک اپنا کورٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ اس مشکلات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ قائد حزب اختلاف سکھر سے جو تعلق رکھتا ہے خورشید شاہ صاحب, پچھلے کچھ دنوں سے ادھر اسلام آباد میں کیسز چل رہے ہیں, کبھی اس کو, کبھی اس کو, his wives, ان کو بھی, بچے کو, کبھی بیٹے کو ادھر ادھر بلایا جا رہا ہے. ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 10 دن کا نوٹس ملے گا کہ تم گرفتار ہو رہا ہے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ شاہ صاحب کو کسی ہائی کورٹ سے بس بیل ہی ملنے. ظلم ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کھلا تعداد بھی نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب کیوں ایک پمپون بن کے 2 سال سے بیٹھا ہے کسی عدالت, ہر کسی عدالت کے سامنے اپنا انصاف کے لیے کٹکھٹا رہا ہے؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے. آج تک ساؤتھ وزیرستان کا ایک ایم این اے ہے جو میرا ہی صوبہ میں گرفتار ہے. اب مجھے یہ سوال کا جواب دے دے کہ کیا اس کو ایک بار پھر بجٹ میں ووٹ ڈالنے سے محروم رکھا جائے گا؟ کیا جو پچھلے بجٹ پاس ہوا جس میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دی گئی وہ لیگل بجٹ ہے؟ اور اگر اس بجٹ میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دیا جائے گا تو کیا یہ لیگل بجٹ ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کا حکمرانی ہونا چاہیے. یہ جو قانون کے ساتھ کھلا تعداد ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون ہو, چاہے وہ رائے بند سے تعلق رکھے یا چاہے وہ نواب شاہ اور سکر سے تعلق رکھے. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے 90 دن مانگے, پھر 6 ماہ مانگے, پھر سال مانگا, لیکن اب 3 سال ہو گئے اور آج جو ملک کی صورتحال ہے, قرضے ڈبل ہو چکے ہیں, مہنگائی بڑھ چکی ہے, تو جہاں پر عوام اب بجٹ میں امید رکھے ہوئے ہے کہ کوئی ریلیف اب ملے گا امید کی حد تک, لیکن ادھر دوسری طرف خان جو ہے وہ اگلی باری کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, انہوں نے اپنی سیٹیں بھی کم ہوئی, وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے. اس صورتحال میں جو تبدیلی سرکار کی کارکردگی ہے, آپ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا مستقبل نہیں دیکھ رہا. آپ نے ابھی بارہا تذکرہ کیا راجنیتی کے بنیاد کا, پھر سہولت کاری بھی قرار دیا. ابھی 2 روز پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کی یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ ڈیفینس کمیٹی پر نون لیگ نے سودا کر لیا. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈائریکٹ ٹرمس میں کہ حکومت اور نون لیگ اور حکومت اور جے ڈی وائی کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہے, ٹیکنیکلی ہوئی ہے؟ Look, I respect پاکستان مسلم لیگ. میں جانتا ہوں کہ اپنے والدہ کے ساتھ کام کیا گیا,
میرا والد کے دور میں ہم نے تاریخی کام کیا سخت اختلافات کے باوجود. آج کچھ ایسے حالات یا ان پلیزنٹ سرکمسٹانسز پیدا تو ہوئے ہیں، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی جیسے بھی قوم کو ضرورت پڑے گا ہم نیشنل ایشوز کو اور نیشنل انٹرسٹ کو، اس قسم کے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی حل نکال سکیں گے، وہ تو قوم کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے. جہاں تک جو سوال آپ نے کیا، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت عثمان بزدار کے رحم و کرم پہ پنجاب چھڑا گیا ہے، جب میں جانتا ہوں، بچہ جانتا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد لا کے بزدار کو ہٹا سکتا ہے، پنجاب کو بچا سکتا ہے، مگر وہ جو اپنے آپ کو پنجاب کے حقوق کو، پنجاب کے عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والے خود اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، دال میں تو کچھ کالا لگتا ہے. جب ہم نے ملک اور قوم کے لیے ایک پورا ٹریلر دکھا دیا نیشنل اسمبلی میں کہ عمران خان تو وقت کا مہمان ہے، ڈٹ کے فیصلہ مشکل ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہمارے مخالفت کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، مار ویسے ہم نے ہی کھانا ہے، تو ہمت پکڑ کے ہمارا ساتھ آ کے وار ذرا کریں، ہم ملک اور قوم کو اس عذاب سے نکال سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر جیسے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، میرا تو ہر کارکن، خاص طور پنجاب کے، لاہور کے، میرے جو پاکستان پیپلز کی پارٹی کے چیالے ہیں، وہ مجھ سے آپ سے بھی سخت سوال پوچھتے ہیں. تھینک یو. بلاول صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ سندھ کے حقوق کے لیے جو بھی بات کرتا ہے اس کو زبان بندی کرنے کے لیے نئے کیسز بنا دیتی ہے، اور پچھلے دنوں انور شریف صاحب نے پانی کے حوالے سے بات کی تو ان پر بھی نئے کیسز بنائے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں پہلے سے ہم آن ریکارڈ پہ ہیں کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ اور پولیٹیکل انتقام کا ادارہ ہے، اور چاہے وہ الیکشنز کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا پڑے یا کسی کو دھمکی دینا پڑے، تو یہ چیزیں تو چلتے آ رہا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک بہت غلط پرسیپشن جائے گا کہ اگر جمیل سمرو صاحب لاڑکانہ میں پانی کے لیے ارسا کے خلاف، ارسا کا ناانصافی کے خلاف ریلی نکالے گا کہ ارسا نے ٹی پی لنک کنال کھولا ہے، جبکہ 3 صوبے، سندھ صرف نہیں 3 صوبے نے منع کیا تھا، تو پھر اس کا پیشی ہوگا. اگر سہیل سیال who just so happens for this time period ہمارا اریگیشن منسٹر ہو تو اس کا کام ہے، جو بھی ہوگا ان کا کام ہوگا، whoever will be irrigation minister، وہ آپ کو بتا سکے گا کہ ارسا کیسے اور کس طریقے سے ناانصافی کر رہا ہے. اسی وقت جب وہ ہوتا ہے اس کو بھی طلب کیا جائے گا، تو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. جب نواز یوسف تالپور صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی بلائے گا نیشنل اسمبلی کا اسی ایشو پہ، اور کچھ دن بعد اس کا بیٹا تیمور تالپور کو نیب میں بلایا جائے گا، تو ہمیں یہ ضرور پرسیپشن نظر آئے گا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرح انتقامی رویہ کیا جا رہا ہے، اور یہ میسیجز نہیں دینا چاہیے، نہیں بیچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم ہے، یہ پورا پاکستان کا مفاد ہے. دس از ناٹ اباؤٹ ون پروونس. اگر ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو سب کے لیے نہ صرف پانی ہوگا، لیکن جب ہم بھارت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ بھارت لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو ہمارا کیس تگڑا ہوگا جب پاکستان میں ہم وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے ہوں گے. جب ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے
تو پھر پورا پاکستان کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ نہ صرف جس ٹی پی لنک کینال کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد جو 70 سال بعد کا سب سے بڑا شارٹیج ایک صوبہ میں آیا ہے، وہ نقصان صرف ان بیچاروں کا نہیں ہے جو اب نہ صرف اریگیشن پانی کے لیے ترس رہے ہیں مگر پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مگر یہ ہر پاکستانی کا نقصان ہے. کچھ اگر چاول کا 40% کراپ میں وہ صوبہ پیدا کرے، اگر 30% وہ کاٹن کا پیدا کرے، اگر وہ 25% جو ہے وہ چینی کا پیدا کرے، اور وہ اس فصل کو اسی پانی کی کمی کی وجہ سے نقصان ہو، تو پھر آپ کا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان ہوگا، آپ کی ایگریکلچر معیشت پہ نقصان ہوگا. تو اس لیے آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہمیشہ ایک کوشش کیا جاتا ہے کہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو اور پانی کی جائز تقسیم ہو. آئی تھنک ہمارا نہ ہونے کا کچھ لوگوں کے دل کو لگا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے، بلاول صاحب نہیں آ رہا ہے، ان کا کھانا نہیں کھا رہے، ان کا دعوت نہیں مانگ رہے، تو ان کا لہجہ میں، ان کا زبان میں ذرا سختی آئی ہے، اور اس کا دکھ کی وجہ سے آئے ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنا دکھ کا اظہار کریں. تھینک یو ایوری ون. بہت آپ کا بہت ہی اوکے ابھی پوچھ لیں لیکن بھائی ایک تو آپ پیپلز پارٹی ایک تو ذرا پڑھے، ذرا دیکھے، ذرا یاد کرے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سما کے درمیان اتنا خاص محبت ہے کہ وہ ان کے لیے تو حقائق بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ پوری دنیا میں فائنانشل ریسیشن تھا، دہشت گردی ایسا تھا کہ ہر دوسرا دن خون خرابہ ہو رہا تھا. اس کے باوجود 2 سیلاب آئے تھے، اس کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کر کے ہر غریب عورت کی گھر میں پیسہ پہنچایا. ہم نے ایک ملک جو گندم ایکسپورٹ امپورٹ کرتا تھا، ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم وہی گندم 1 سال کے اندر ہی اندر ایکسپورٹ کرنے لگے. ہم نے اگر مہنگائی کا مقابلہ کیا، اگر ہم نے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا، تو وہ دنیا کے حالات کی وجہ سے، ریسیشن کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، لیکن ان حالات میں ہم نے اپنا عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. جس طریقے سے چاہے وہ میاں صاحب کا دور ہو یا عمران خان صاحب کا دور ہو، غریب کو بھولا جاتا ہے، عام آدمی کو بھولا جاتا ہے، کسان کو، مزدور کو، کسان سے اپنا فصل کی قیمت اور سبسڈیز چھینے جاتے ہیں، مزدوروں سے ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ ظلم تو پیپلز پارٹی نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تاریخی روزگار دلوایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پورے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک ہم نے باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزگار دلوائے تھے. ہم نے سب سے زیادہ اضافہ کیا تھا تنخواہ میں، پینشنز میں. فوج کا تنخواہ جو میں ابھی مطالبہ کر رہا ہوں عمران خان سے کہ وہ فوج کا تنخواہ کو 175% اضافہ کرے، میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کے ریسیشن کے باوجود، یہی مہنگائی اور ایشوز کے جو آپ سائٹ کر رہے تھے، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ معاشی فیصلہ کیا کہ وہ جو سپاہی ہمارا تحفظ کر رہا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا.
تو ہم نے 175% اضافہ کیا. تو اگر جب آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے تو آپ نے اپنے عوام کو سنبھالنا ہے. باہر میں جائیں یہ اسٹیٹس فگر اسٹیٹسٹکس IMF شائم ہے, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ میرا عوام درد میں ہے, مشکل میں ہے, اور آپ نے بہادر عوام کے مفاد کے فیصلے لینے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جب انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاشی فیصلے ان سینٹرسٹ اور رائٹسٹ حکومت کے معاشی فیصلے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا تو جو عوام دوست غریب دوست فیصلے تھے وہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی.